अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनते अयूब। आज हम बात करेंगे उदासी के बारे में, सैडनेस के बारे में। जब हमें कोई गम लाहक होता है, कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में बुरी चल रही होती है या हमारा कोई काम रुक जाता है तो हम मायूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो ये काम होगा ही नहीं, अब तो ये हमसे हो पाएगा या नहीं। हम बिल्कुल मायूसी की तरफ चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से हमारा काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब हम पर कोई भी परेशानी आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम ही क्यों, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हम तो इतने अच्छे चल रहे हैं। तो ये बात सोचने की है कि अगर हो सकता है कि वो चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से आपके ऊपर आजमाइश हो, और अल्लाह सुब्हाना व तआला आजमाइश उसी पर डालता है जिसको वो पसंद करते हैं। अल्लाह पाक जिसको पसंद करते हैं उसी पर आजमाइशें डालते हैं। अल्लाह पाक देखते हैं कि ये बंदा जो ये गवाही दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, और ये अपने दिल और ज़ुबान से लोगों के सामने इकरार कर रहा है कि अल्लाह के सिवा और कोई मुश्किल कुशा नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह पाक आजमाइशें पैदा करते हैं कि ये मेरा बंदा मेरी तरफ लौट कर आएगा या नहीं, कि ये मेरा बंदा सच्चा है भी या नहीं। तो आपकी आजमाइश जब आपकी लाइफ में इस तरह से परेशानियाँ और तकलीफ़ें आ रही होती हैं तो आप उसको ये सोचा करेंगे कि ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश है, और उस पर अगर आप सब्र करते हैं तो अल्लाह पाक उसका रिवॉर्ड आपको लाजमी देते हैं। अल्लाह पाक सिर्फ अपने बंदों को आजमाइश की इसलिए भेजते हैं कि उसको चेक कर सके कि मेरा बंदा मेरी तरफ रुख करेगा या नहीं, क्या ये मेरी भेजी हुई परेशानियाँ और आजमाइश पर सब्र करेगा या नहीं। अगर आप और हम अल्लाह वाले बन जाएं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों को ऐसे ज़ाया नहीं होने देते। अल्लाह पाक आजमाइश तो करते हैं, इम्तिहान तो लेते हैं। अगर आप और हम उस इम्तिहान में पास हो जाएं तो अल्लाह पाक उनका सब्र ज़ाया नहीं होने देते। हम कोई भी नेकी करते हैं किसी के लिए तो हम कहते हैं कि हमने इसके साथ तो इतनी नेकी की और सामने वाले ने हमें उसका कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी कोई उसका हिसाब नहीं दिया हमें। हमने इतना अच्छा किया उनके साथ और उसने आगे से हमारे साथ इतना बुरा किया, मेरी नेकी का उसने ये सिला दिया। तो ये चीज़ हम यहाँ पर आकर मार खा जाते हैं। हमें चाहिए कि हम किसी के लिए कोई भी नेकी करें तो वो उसका अजर अल्लाह से जोड़ें, यानी कि अल्लाह से उसका अजर मांगे। अगर आप और हम लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। अगर आप और हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना ये छोड़ दें कि वो हमें कुछ अच्छा देंगे आगे से, अगर हम उनके साथ अच्छा करें तो ये चीज़ अगर आप छोड़ देंगे सोचना, तो अल्लाह पाक से उम्मीद रखना शुरू कर देंगे और अल्लाह पाक से अजर का मुतालबा करना शुरू कर देंगे। किसी के साथ भी आप नेकी करें उसका अजर आप अल्लाह से मांगें तो आपकी और हमारी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर सकती है। हमारा जो डिप्रेशन, एग्जाइटी और जो ओवर थिंकिंग है वो आधी से ज़्यादा हम यहीं से अपने अंदर पैदा करना शुरू कर देते हैं। एक सच्चा वाक़या मैं आपको सुनाने लगी हूँ तो आपने उसको पूरा सुनना है। एक किताब में उनका जिक्र आता है। उस शख्स का नाम अबू बकर अल बाकिर था। वो एक नौजवान थे और वो ज़्यादा मालदार नहीं थे। वो अपने किसी काम से बैतुल्लाह में गए थे कि अपना कोई काम निपटाना था उनको, या कोई काम था, तो उस सिलसिले में वो बैतुल्लाह गए। उनका राशन ख़त्म हो गया और जब राशन ख़त्म हुआ तो भूख और प्यास के आलम में वो मक्का की गलियों में एक दिन जा रहे थे तो उनको ज़मीन पर पड़ा एक पैकेट मिला और उस पैकेट को उठा के वो अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर वो देखते हैं उस पैकेट को। जब वो खोलते हैं तो उस पैकेट के अंदर देखते ही वो हैरान हो जाते हैं। उसके अंदर एक इतना कीमती हार था जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वो हार देखने में बहुत कीमती लग रहा था तो उन्होंने सोचा और वो बहुत हैरान हुए कि ये किसका हो सकता है। बहरहाल उन्होंने वो हार वहीं रखा और अपने घर से अपने कमरे से बाहर आ गए, और चलते चलते जब आगे गलियों में जब गए तो एक बुज़ुर्ग आदमी ऐलान कर रहा था कि किसी को भी मेरा हार मिल जाए तो मुझे वापस कर दे, तो उसके बदले में उसको 500 दिनार दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे भी मेरे पास माल तो ख़त्म हो चुका है, क्यों ना मैं इनको ये हार वापस कर दूं और उनसे 500 दिनार ले लूं। तो चलो देखते हैं। फिर उनके पास गए और उनका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आए। कमरे में लेकर आए और उनसे 3 सवाल किए। उन्होंने कहा
کہ جو ہار آپ کا ہے وہ کس لفافے میں، کس پیکٹ میں وہ پیک ہوا ہے، اور وہ کس چیز سے پیک کیا ہے، اس کو کور کس چیز سے کیا گیا ہے، اور جو ہار ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ بس یہ 3 سوال کیے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جو پیکٹ جس میں ہار ہے، اس پیکٹ کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ریشمی کپڑے میں کور ہوا ہے، اور اس کو اوپر سے جو باندھا ہے وہ بھی ایک ریشمی ڈور سے ہی باندھا گیا ہے، اور جو ہار کی نشانی ہے اس ہار میں 30 نگ لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب ابو بکر نے اس ہار کو نکالا اور اس ہار کی جو نگ ہیں اس کو گنے تو وہ 30 تھے۔ تو وہ ہار ابو بکر نے رحمت اللہ نے اس بزرگ کو واپس دے دیا، اور جب اس بزرگ نے 500 دینار ابو بکر رحمت اللہ کو دیے کہ یہ آپ کا انعام ہے، تو انہوں نے نہیں لیے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ 500 دینار آپ کو لینے پڑیں گے، کیونکہ آپ نے مجھے میرا ہار دیا اور میں نے اس چیز کی شرط رکھی تھی کہ میں آپ کو یا کسی کو بھی جو مجھے یہ ہار دے گا میں اس کو 500 دینار دے دوں گا، تو آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں نے اس کا اجر اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے اپنا ایک مسلمان ہونے کے خاطر، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کو ہار واپس دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، اور اب اس کا اجر میں اللہ سے طلب کروں گا۔ وہ بزرگ آدمی دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح کا عجیب انسان ہے جس کو میں 500 دینار دے رہا ہوں اور وہ مجھ سے لے رہا نہیں ہے، اور آگے سے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس چیز کی نیڈ بھی ہے پر میں اس کا اجر پھر بھی اللہ سے لوں گا۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد ابو بکر نے سوچا کہ مجھے ہجرت کرنی چاہیے، اپنے کاروبار میں فوکس کرنا چاہیے، تو وہ ہند کی طرف ایک کشتی میں بیٹھے اور ہند کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں ہی ایک زوردار طوفان نے ان کی کشتی کی طرف ہٹ کیا، اور وہ سارا پانی ان کی کشتی کے بیچ میں آ گیا، تو وہ کشتی ٹوٹ گئی۔ کچھ لوگ تو ڈوب گئے اور کچھ لوگ چلاتے رہے۔ تو ابو بکر کو ایک باکس ملا جس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ وہ تیرتے تیرتے اس کے ذریعے ایک کنارے پر جا لگے، اور جیسے ہی وہ اس کنارے پر لگے تو وہ پورے بھیگ چکے تھے اور ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا وہ جہاں پر رکے تھے وہ آباد جگہ تھی، وہ ایک مسلمان لوگوں کی آباد جگہ تھی، اور وہاں پہ اذانیں بھی ہو رہی تھی اور مسجد بھی تھی۔ اور پھر وہ وہاں گئے اور مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں جا کر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور اتنے میں ہی ان کے پاس ایک مزدور آدمی آیا اور وہ ان کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایسا تلاوت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ایسا امام جس کی آواز اتنی اچھی ہو اور وہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہو، تو بہرحال آپ میرے بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں۔ تو ایسے کرتے کرتے ان کو اس مسجد کا امام یعنی کہ لیڈر بنا دیا گیا، اور ان کے پاس بچے لاتعداد پورے وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور سب ان کو جاننے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے اب شادی بھی کرنی ہے اور اپنے کاروبار پہ پھر سے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ یہیں پر رہیں، ہم آپ کی شادی بھی یہیں پہ کروائیں گے، آپ کو گھر وغیرہ سیٹل کر دیں گے، تو آپ یہاں سے نہیں جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے یہیں پہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی بھی یہیں پہ کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں ایک خاتون ہے جن کے والد صاحب نہیں ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، ان کی والدہ بھی نہیں ہے، اور وہ اکلوتی ہیں، اور وہ بڑی مالدار بھی ہیں، تو ان کا نکاح اس عورت سے، اس خاتون سے کر دیا گیا۔ شادی کے بعد جب وہ پہلی بار اپنی بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا ان کے گلے میں، اور وہ بہت حیران ہو گئے۔ انہوں نے وہی ہار دیکھا جو وہ ایک بزرگ کو دیا تھا انہوں نے مکہ کی گلیوں میں، تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور شرم کے مارے وہ ان سے پوچھ بھی نہیں سکے کہ یہ کہاں سے آیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا اگر میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا تو وہ بولیں گی کہ قیمتی ہار دیکھ کے ان کی نیت خراب ہو گئی یا ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ تو یہی سوچ کر انہوں نے اپنی بیوی سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آیا۔ تو کچھ عرصے بعد وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری شادی کیسے جا رہی ہے، گھر بار سب کیسا چل رہا ہے؟ تو ابو بکر رحمۃ اللہ نے کہا کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے سوائے ایک پریشانی کے۔ تو انہوں نے بولا کہ کیا پریشانی ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میری جو بیوی ہے ان کے گلے میں ایک ہار ہے جو مجھے مکہ کی گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ کو یہ لٹا دیا تھا، تو میں ان سے یہ نہیں پوچھ پا رہا کہ ان کے پاس یہ ہار کہاں سے آیا۔ تو یہ سن کر وہاں کے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ دیکھ کر ابو بکر رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس جو لڑکی کے والد تھے وہ یہاں کے بڑے امیر تھے اور یہاں کے بڑے تھے، تو وہ ہمیں ہر بار جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تو ہمیں ایک شخص کا واقعہ سنایا کرتے، تو وہ شخص شاید تم ہی ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص تھا وہ بڑا اچھا انسان تھا اور جس نے مجھے یہ ہار واپس کیا اور مجھ سے 500 دینار نہیں لیے۔ تو وہ اکثر ہمیں آپ کی کہانی یہ سنایا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ کاش اس شخص کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے، اس کا نکاح میری بیٹی سے ہو جائے۔ یہ سب سننے کے بعد ابو بکر رحمۃ اللہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ جو 500 دینار میں نے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیے اور اللہ سے اجر جس کا مانگا، تو اللہ پاک نے مجھے کہاں سے نکال کے کہاں سے گھوم پھرا کر وہ چیز مجھے واپس دے دی، ہار والی بھی دے دی، ہار بھی دے دیا اور اچھا رہن سہن بھی دے دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کو مال کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سوچا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اس ہار کو بیچا تو 500 دینار کے بجائے جو انہوں نے اللہ پہ اجر چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ 500 دینار میں نہیں لوں گا اور اس کا اجر میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو اس ہار کو اللہ پاک نے واپس لوٹا بھی دیا۔ اور جب واپس ان کو دیا تو جب انہوں نے اس ہار کو بیچا تو اس کے بدلے میں 5 لاکھ دینار ان کو ملے۔ 5 لاکھ دینار اس ہار کے بدلے ان کو ملے۔ صرف انہوں نے اجر اللہ سے مانگا تھا اور کہا تھا کہ میں اجر اللہ سے لوں گا اور یہ 500 دینار مجھے نہیں چاہیے، تو اللہ پاک نے ان کو 5 لاکھ دینار عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، اب یہ ہو پائے گا بھی یا نہیں۔ تو ہمیں اجر اللہ سے مانگنا چاہیے، لوگوں سے نہیں، اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک وقت مقرر رکھا ہے اللہ پاک نے آپ کو وہ چیز عطا کرنے کا جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں، تو آپ اس پہ صبر کریں، حوصلہ رکھیں اور توکل کریں۔ ہم اپنی زبان سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ بہت توکل ہے، ہم اللہ پاک پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور ہم صبر کریں گے، پر آپ کے دل سے آپ نے کبھی بھی قبول نہیں کیا ہوتا کہ آپ اللہ پاک پہ توکل کرتے ہیں، تبھی تو یہ اور آپ کا ہمارا یہی حال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے توکل پر کام کریں، اللہ پاک پہ توکل رکھیں اور صبر کریں۔